اللہ کے رسول ام معبد خزائی کے پاس سے گزرے، ایک بکری بدھی ہوئی تھی گھر کے کونے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ام معبد اگر اجازت ہو تو میں اس بکری کو دودھ لوں؟ کہا میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی، برکت کی، تھن بھر گیا دودھ سے۔ آپ نے برتن لیا اور دوہا، اتنا دوہا کہ برتن بڑا ایسا بھر گیا۔ تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، باشعور مخلوق بنایا، اچھے برے کی تمیز کی صلاحیت پیدا فرمائی اور اپنے قرآن جیسی مقدس کتاب کو ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے، جن کی محنت، جن کی جد و جہد، جن کی جانفشانی سے یہ دین اسلام، یہ راہ مستقیم، یہ صراط مستقیم، یہ قرآن، یہ سنت ہم اور آپ تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی طرف سے ان اسلاف کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ رہنمائی ہم اور آپ تک پہنچائی۔ بخاری شریف کی ہی حدیث نہیں بلکہ حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی بار بار سنا ہوگا۔ آج میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے میں رکھی ہے۔ ہر حدیث کی کتاب میں سب سے پہلے یہ حدیث لائی جاتی ہے، چنانچہ امام بخاری نے بخاری شریف سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے اس حدیث کو پیش کیا، اور یہ مشکات شریف آپ کے سامنے ہے، تمام حدیثوں سے پہلے اس حدیث کو پیش کیا۔ یہ حدیث متواتر درجے میں ہے، یعنی حدیثوں میں سب سے بڑا درجہ اس کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو تعلق ہے ہماری زندگی کی کامیابی سے، ہماری آخرت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ عمل جو بھی کرتے ہو، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، چاہے وہ عبادت آپ کی نافلہ ہو، مفروضہ ہو، چاہے وہ جانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، اس کی قبولیت میں بس ایک چیز کی شرط ہوتی ہے، سب سے پہلے اخلاص۔ یہ عمل اللہ کے لیے خالصاً آپ کر رہے ہو یا اس میں کسی طرح کی ریا ہے، دکھاوا ہے، کوئی مالی مفاد تو نہیں ہے، کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے، کوئی غرض، کوئی مقصد تو نہیں ہے۔ نیت میں اگر اخلاص ہے، یعنی عمل اگر اللہ کے لیے ہے، تو پھر وہ آپ مخلص ہو اور آپ کا عمل بھی قبول ہوگا، بشرطے کہ رسول کی سنت کے اتباع میں بھی ہو۔ یہ دوسری شرط ہے جو بعد میں آتی ہے۔ لیکن اگر عمل میں، چاہے وہ مفروضہ عبادت ہو، فرض نماز ہو، چاہے وہ نافلہ ہو، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو یا روحانی عبادت ہو، آپ کا قول ہو یا عمل ہو، عبادت قولی بھی ہوتی ہے اور عبادت عملی بھی ہوتی ہے۔ ہم باتوں سے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ ہم جب پڑھتے ہیں نا تو یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نیکی دیتا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ مخلص ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تب تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر اس میں کسی قسم کی ریا ہو، دکھاوا ہو، کوئی مفاد ہو، کوئی فائدہ پوشیدہ ہو، تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ عمل برباد ہو جائے گا، بلکہ وہ عمل آپ کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ دو نقصان ہیں عمل میں، اگر اخلاص نہ ہو تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس نیک عمل کو آپ کے لیے جہنم کا ذریعہ بنا دیتا۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے میں، سب سے پہلے ہم لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور بڑی مثال اور بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔
آپ جو سوچو گے، جو آپ کی نیت میں ہے، اسی کے حساب سے آپ کو اجر ملنا۔ مثال دے کے اللہ کے رسول نے سمجھایا، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ جس شخص کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنی ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی اتباع میں، جیسا کہ صحابہ نے کیا، خود اللہ کے رسول نے کیا، چونکہ بات ہجرت کی چل رہی تھی اسی لیے اس کے تعلق سے حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اللہ کے رسول نے مثال میں ہجرت کو ہی پیش کیا، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ کی خاطر ہو، اللہ کے رسول کی اتباع میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے، یعنی وہ مخلص ہے۔ جیسے صحابہ نے ہجرت کی، مکے کو چھوڑا اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کی اتباع میں، کچھ مقصد نہیں تھا ان کے پاس، مدینے میں ان کے جاننے والے نہیں تھے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، ان کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، معاش کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، روزی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، بس ایک اندھیرا سفر، اندھیرا ابھیان۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہجرت کر جاؤ، مکہ چھوڑ دو، مدینہ کی طرف چلو۔ وہ سارے مسلمان مکے کے، جن کا اپنا گھر تھا، اپنا بزنس تھا، بال بچے تھے، اچھا خاصا کاروبار تھا، محض اللہ کے حکم پر اس بستی کی طرف چل دیا جس بستی میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا پہلے سے۔ نہ کوئی مال حاصل کرنا مقصد تھا، نہ کوئی اور لوب لالچ تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کا حکم ہے، بجا لانا ہے، رسول کا حکم ہے، اتباع کرنی ہی ہوگی، کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ سارے ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، چھپ کے، چھپا کے، جان بچا کے، صرف اپنی جان لے کے مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ ہجرت، ترک وطن کیا، مکہ چھوڑا، مدینہ جا بسے۔ فائدہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اللہ کی خوشنودی ملے گی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے، رسول نے حکم دیا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ یہ ہے مخلصانہ، جس میں نیت ہی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، رسول کی بات کو مان کر اس پہ عمل کر لینا، مقصد کچھ نہیں، گھاٹا ہے، ہو رہا ہے، سب کو دکھ رہا ہے، مکان چھوٹ رہا ہے، بال بچے چھوٹ رہے ہیں، پیسے چھوٹ رہے ہیں، جائیداد چھوٹ رہا ہے ہمارا، لیکن پھر بھی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک دوسری مثال دی اسی حدیث میں، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے، جیسے ہم اور آپ سفر کرتے ہیں لمبا لمبا تجارت کی غرض سے، مال لینے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، یہ بھی تو ایک طرح کی ہجرت ہے۔ اپنا وقت لگاتے ہیں، ایک ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے دلی بامبے چلے جا رہے ہیں، ہجرت ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، لیکن گئے کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ کاروبار، روزی روٹی، پیسہ کمانا۔ اب دیکھیے یہ ہجرت ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا فمن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، او الی امرأۃ، یا کسی عورت کے لیے ترک وطن کر رہا ہے، اپنا وطن چھوڑ رہا ہے، جیسے ہم سبھی نے ایک دن چھوڑا تھا۔ شادی کرنے کے لیے سارے لوگ جاتے ہیں نا ایک دن بارات لے کے باہر، ظاہر سی بات ہے ایک عورت کے لیے جاتے ہیں نا، نکاح کریں گے، لے کے آئیں گے، وہاں بھی ہجرت ہے، چاہے وہ ایک دن کا ہی صحیح۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، یا جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی، ترک وطن کیا، ظاہر سی بات ہے اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کی ہجرت وہی ہے جو اس نے کی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہے نا، اس کو ایک چیز حاصل کرنا ہے، حاصل کر لی،
سفر میں گئے تھے کمانے کے لیے, کما کے آ گئے. عورت کے لیے گئے تھے, شادی ہو گئی, نکاح کر کے لے آئے, مقصد حاصل ہو گیا, اللہ کیا کوئی نیکی نہیں ملی. ہجرت بہت بڑی عبادت ہے, مگر اس عبادت کے اندر بھی اخلاص شرط ہے. اب سوچئے جب اتنی بڑی عبادت میں اخلاص شرط ہے تو ہماری جو اور عبادتیں ہیں جو ہم لوگ روزمرہ کرتے ہیں اس میں کتنا اخلاص چاہیے, ریا سے کتنی دوری چاہیے. اور میں نے کہا تھا کہ ریا جو ہے یعنی اخلاص کا جو ضد ہوتا ہے, الٹا ریا ہوتا ہے, دکھاوا. یہ صرف نہ یہ کہ آپ کے عمل کو برباد کرتا ہے بلکہ یہ آپ کے لیے وبال جان. بہت مشہور حدیث ہے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو اللہ لائے گا, سامنے میں پیش کرے گا. 3 قسم کے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا. ایک وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا لڑتے لڑتے. دوسرا وہ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم دین تھا, لوگ اس کی بات مانتے اور سنتے تھے. اور تیسرا وہ جو امت میں بہت بڑا امیر پیسے والا تھا اور اس نے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا. انہی 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلوائے گا. شہید سے پوچھے گا میں نے تمہیں صحت عطا کی تھی, طاقت عطا کی تھی, توانا بنایا تھا, تو نے میری راہ میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں لڑتے لڑتے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے سب کچھ کیا مگر نیت تیری یہ تھی کہ مجھے لوگ بہادر کہیں, اور تمہارے نیت کا اجر دنیا میں مل چکا ہے, لوگ تمہیں بہادر کہہ چکے ہیں. تیرا نام شہیدوں میں خوب چرچا میں رہا, تیرے نام سے گیٹ بن گئے, چوک بن گیا. میرے یہاں تیرے پاس کیا اجر ہوگا؟ اگر تو میرے لیے کام کرتا ہے اس نیت سے, میری رضا کے لیے, تو میں آج اجر دیتا. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو. نمبر 2 پہ وہ آدمی آئے گا جو سب سے بڑا عالم ہوگا, اللہ اسے بلوائے گا. ایسے تمام عالموں کو بلوائے گا جس نے دنیا میں ریاکاری کی ہوگی, پیسے کمانے کے لیے, عہدے پہ رہنے کے لیے, نام آوری کے لیے اگر کسی نے اس کام کو کیا, دعوت و تبلیغ یا تقریر یا پڑھانے کا کام کیا اس نے, اللہ تعالیٰ ایسے سارے عالموں سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے علم سے نوازا تھا, تو نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے خوب خدمت کی. اللہ فرمائے گا یہ سب کچھ تو نے کیا تو صحیح, لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں گے, میرا نام لیں گے, میرا چرچا ہوگا, اور وہ سب کچھ ہوا دنیا میں. تیری نیت کا اجر مل چکا ہے تجھے, میرے یہاں تیرا کیا اجر ہو سکتا ہے؟ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لاسٹ میں اس آدمی کو بلائے گا جس نے اللہ کی راہ میں خوب لٹایا ہو, اور اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بھی اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا, اور وہ اقرار کرے گا کہ اللہ تو نے واقعی بہت نعمتیں تھی, دولت دی ہمیں. اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا اس کا, ان پیسوں سے, ان دولتوں سے کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے دین کی خدمت کی, لوگوں کو کھلایا, غریبوں کو بانٹا, وغیرہ وغیرہ. اللہ فرمائے گا یہ سارے کام تو نے کیے تھے مگر نیت تیری یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے, میرا چرچا ہوگا, اور تجھے کہہ دیا گیا دنیا میں. میرے یہاں تیرا کیا اجر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو. دیکھیے ہجرت بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. صحابہ کی ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج ہم اور آپ ہجرت کرتے ہیں مختلف طریقوں سے مگر اخلاص نہیں ہوتا. ہم عبادت کرتے ہیں, اخلاص نہیں ہوتا. اخلاص کی بڑی اہمیت ہے. صحابہ مخلصانہ ہجرت کر گئے مکہ سے مدینہ, یہ بہت بڑی بات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں. 3 روز غار حرا میں چھپے ہوئے, اور چوتھی رات کو نکلتے ہیں, پوری رات سفر کرتے ہیں, اگلا آدھا دن سفر کرتے ہیں لگاتار. عبداللہ ابن اریقۃ اللیثی جو رہنما تھا, جو مشرک تھا, کتنے ایماندار ہوا کرتے تھے اس زمانے میں مشرک بھی, اس نے مکے والوں کو خبر نہیں کیا جبکہ 200 اونٹ کے انعام کا اعلان ہو چکا تھا, 100 اونٹوں کا اعلان ہو چکا تھا, لیکن اس نے کسی کو بتایا نہیں. اور دوسرے دن اللہ کے رسول نے چٹان پہ آرام کیا اور پھر وہاں سے چل پڑے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہتے تھے,
اللہ کے رسول کو آگے رکھتے تھے کیونکہ دشمن پیچھے تھے مکے میں. اور تیسرے دن اللہ کے رسول گزرے. ام معبد خزائی خاتون تھی. مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے 130 کلومیٹر کی دوری پر مکہ سے. وہاں ایک خاتون اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. وہ مشہور ہے ام معبد سے. آپ اس کے خیمے سے گزرے. وہ بہت مشہور خاتون تھی. آنے جانے والوں کی ضیافت کرتی تھی. چنانچہ اللہ کے رسول صدیق اکبر بھی پہنچے اور ان سے کچھ ضیافت طلب کی کہ تیرے پاس کچھ ہو تو کھلا دو. اس واقعے کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. یہ سفر خالص معجزانہ تو نہیں تھا. دیکھیے اللہ کے رسول کے سفر دو طرح کے ہوئے ہیں. ایک سفر ہوا معراج والا, جس سفر میں اللہ تعالیٰ نے سفر کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لی اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کسی کو تعجب اس لیے نہیں ہوتا ہے اس سفر پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کر رہا, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. لیکن یہ جو سفر ہے مدینے کا سفر, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول کو آپ خود سفر کرو گے. اللہ چاہتا تو یہاں بھی 2 سیکنڈ میں ہو جاتا. کوئی پریشانی نہیں ہوتی, چھپنا نہیں پڑتا, دشمنوں سے پریشان نہیں رہتے, آپ آرام سے چلے جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا انسانی فطرت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کو حکم دیا. اللہ کے رسول ام معبد خزائی کے پاس سے گزرے اور اس سے طلب کیا کہ اگر تیرے گھر میں کچھ کھانے پینے کے ہو تو دے دو. خاتون نے کہا میرے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بکریاں ہیں میرے شوہر چرانے کے لیے لے گئے ہیں, قحط کا زمانہ ہے, بہت کم دودھ دیتی ہے, اگر وہ بھی ہوتی تو میں دودھ نکال کے پلا دیتی. آپ ایک بکری بدھی ہوئی تھی گھر کے کونے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ام معبد اگر اجازت ہو تو میں اس بکری کو دودھ لوں. اس خاتون نے کہا کہ یہ بکری تو اس سے بہت پرے ہے, اتنی کمزور ہے, لاغر ہے, یہ چرنے جا نہیں سکتی, دودھ کیا دے گی, بوڑھی ہے, اسی لیے تو اس کو باندھ رکھا ہے کونے میں. کہا تم اجازت دو. کہا میری طرف سے اجازت ہے. اللہ کے رسول نے اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا, اللہ سے دعا کی, برکت کی, تھن بھر گیا دودھ سے. آپ نے برتن لیا اور دوہا, اتنا دوہا کہ برتن بڑا ایسا بھر گیا. پہلے آپ نے ساتھیوں کو پلایا بھر پیٹ دودھ, صدیق اکبر اور بھی جو آپ کے ساتھ تھے سب نے پیا. پھر اللہ کے رسول نے خود پیا, ام معبد کو پلایا, سارے لوگ شکم سیر ہو گئے. یہ اعجاز, یہ معجزہ اس سفر میں. پھر اللہ کے رسول نے بکری کو دوہا اور پورا برتن لبالب بھر کے ام معبد کو دے دیا اور آگے نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد ام معبد کے شوہر آئے. انہوں نے گھر میں دودھ دیکھا, اپنی بیوی سے پوچھا بکریاں تو میرے ساتھ تھیں, تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ ام معبد نے اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا کہ 2 لوگ گزرے ہیں ابھی یہاں سے, اور پورا واقعہ سنایا. اللہ کے رسول کا پورا خد و خال, پورا حلیہ بتایا. ان کے شوہر نے کہا کہ یہ تو وہی مکہ کے صاحب ہیں جن کے بارے میں اونٹوں کے انعام کا اعلان نکلا ہوا ہے. اللہ اگر مجھے موقع دے گا تو میں ضرور ان کی رفاقت حاصل کروں گا, ضرور ملوں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا. اللہ کے رسول چلتے رہے کیونکہ لمبا سفر تھا, لگ بھگ 500 کلومیٹر کا سفر ہے. تیسرے دن جب اللہ کے رسول چلے جا رہے تھے صدیق اکبر کے ساتھ, یہاں ایک خطرناک واقعہ پیش آیا. اس ہجرت میں سراقہ بن مالک جو مکے کے قرب و جوار کا رہنے والا بڑا بہادر انسان تھا, جب اسے یہ خبر لگی کہ اتنا اونٹ ملے گا انعام میں, زندہ یا مردہ لانے میں, کسی ذریعے سے خبر ہوئی اور اس نے اپنے تیز رفتار گھوڑے سے اس راستے پہ پیچھا کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ اس نے دیکھ لیا اللہ کے رسول اور صدیق اکبر کو جاتے ہوئے. وہ ایک دم قریب پہنچ گیا. صدیق اکبر نے دیکھا, گھبرا اٹھے, یا رسول اللہ آپ جان نہیں بچے, لوگ پیچھے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, ڈرو مت, اللہ ہمارے ساتھ. کیا اعتماد توحید پر, اللہ پر کیا بھروسہ تھا. ہم اور آپ گھبرا اٹھتے, صدیق اکبر گھبرا اٹھے, اللہ کے رسول کیا ہوگا, لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ مت, اللہ ہمارے ساتھ.
حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اور یہ خود اس شخص کا ہی بیان ہے کہ جب میں قریب ہونے لگا تو میرا گھوڑا پورا زمین میں دھس گیا، ٹاپو سے دھس گیا، میں گر گیا، ابھی وہ دور تھے کہ میں گر گیا، گھوڑا دھس گیا زمین میں۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ مشرکین تیر کے پانسے سے تقدیر کا حساب لگاتے تھے، یہ حالت تھی اس دور کی۔ اس نے تیر بکھیرا، پانسا کھولا کہ آگے حملہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں، تیر نے اس کو بتایا کہ نہیں، آگے حملہ کرنا صحیح نہیں، تیری جان نہیں بچے گی، مگر لالچ، اس نے آواز لگائی، گھوڑا نکلا باہر، پھر سوار ہوا اور پھر اس نے چھلانگ لگا دی۔ اب کی بار جیسے پاس پہنچا، پورا کے پورا گھوڑا زمین میں دھس گیا، پھر گر گیا۔ پھر اس نے پانسے کی تیر نکالی، پھر تیر سے اس نے اندازہ لگایا، تیر نے پھر منع کیا، اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ کوئی بہت بڑا معاملہ ظاہر ہونے والا ہے، اور یہ شخص جن کو محمد کہا جا رہا ہے یہ عرب پہ ضرور غالب آئے گا۔ اس نے اسی وقت وہیں سے امان کے لیے پکارا کہ ہم آپ سے امان چاہتے ہیں، ایک دن وہ آئے گا جب آپ کی حکومت ہوگی، ایسے دور میں مجھے امان چاہیے۔ اللہ کے رسول رک گئے، صدیق اکبر رک گئے، وہ پاس میں آیا اور اللہ کے رسول نے کہا جا تجھے امان ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہمیں لکھ کے دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے حکم دیا حبیرہ کوئی غلام کو، اور اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پہ لکھ کے دے دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص سے کہ تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تیرے ہاتھ میں کسرا کا کنگن آئے گا۔ ایک پیشین گوئی کی اللہ کے رسول نے جو حضرت عمر کے زمانے میں پوری ہوئی۔ سراقہ بن مالک سے کہا کہ تم آج جرأت مند ہو رہے ہو دین کے خلاف، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ تیرے ہاتھوں میں سونے کا کنگن ہوگا، اور وہ کنگن کس کا ہوگا؟ کسرا کے بادشاہ کا ہوگا تیرے ہاتھوں۔ چنانچہ بعد کے دنوں میں جب بوڑھے ہو گئے تھے وہ، لوگوں نے کہا کہ اب آپ مر جاؤ گے، تو اس نے کہا میں مر ہی نہیں سکتا، اللہ کے رسول نے مجھے بتایا ہے میرے ہاتھ میں بھی سونے کا کنگن آیا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا اور وہاں کے بادشاہ کا کنگن ان کے حصے میں آیا۔ اب انہوں نے پہنا، کہا کہ اب میں مر سکتا ہوں، اتنا یقین تھا۔ چنانچہ یہ قریب گیا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کو اس نے باقاعدہ توشہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول ہم کچھ نہیں کہیں گے، یہ توشہ جو میرے پاس ہے کھانے پینے کی چیزیں لے لیجئے، آپ کا لمبا سفر ہے، کام آئے گا آپ کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مبارک ہو تمہیں، تم سب لے کے جاؤ، بس اتنا کرنا میرے اوپر کہ اگر کوئی اور پیچھے آ رہا ہو تو اسے منع کرنا، اسے روکنا، اس کو واپس لے لینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول۔ واپس چلایا سراقہ، راستے میں جو لوگ بھی ملے سب سے اس نے یہی کہا کہ میں یہ پورا دیکھ کے آیا ہوں، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، واپس چلو۔ اس طریقے سے وہ واپس لے کے گیا اپنے آدمیوں کو، اور اللہ کے رسول آگے بڑھے۔ پھر ایک جگہ 70 لوگوں نے راستہ روکنا چاہا، اللہ کے رسول سے سامنا ہوا، وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ بریدہ اسلمی ان کے سردار کا نام تھا، اور سب نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی۔ عجیب و غریب حالات سے دوچار ہوتے ہوئے معجزانہ ماحول میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول مدینے کی طرف رواں دوا تھا۔ مدینے والوں کا حال یہ تھا کہ جب سے ان کو معلوم ہوا تھا کہ اللہ کے رسول روانہ ہو چکے ہیں، ان کی حالت یہ تھی کہ صبح تڑکے اٹھتے اور ہتھیار لگاتے اور مدینے سے باہر آ کر مکے کی طرف دیکھتے، انتظار کرتے دن کے 11-12 بجے تک۔ یہ ڈیلی کا معمول تھا۔ اتنی خوشی، اتنا بڑا ماحول، اللہ کے رسول آ رہے اس شہر میں، کیا اخلاص تھا، کیا جذبہ تھا اس دور کے مسلمانوں کا۔ اور آخر وہ دن بھی آیا جب انتظار کرتے کرتے مدینہ والے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، اور ٹھیک دوپہر کا ٹائم تھا۔ ایک یہودی کسی کام سے ایک ٹیلے پہ چڑھا، اس نے دیکھا بہت دور 2 سفید پوش لوگوں کا آتے ہوئے، اسے برداشت نہیں ہوا اور اس نے اعلان کر دیا ہے مدینے والوں، تیرے صاحب آ رہے ہیں جن کا تم لوگ انتظار کر رہے ہو۔ اور مدینے والے جھٹ پٹ لپ کے اپنے ہتھیاروں کی طرف، عرب کا دستور ہوتا ہے کہ وہ ہتھیار سے مسلح ہو کر ہی استقبال کرتے ہیں، تلوار اور تیر اور کمان لے کے ہی نکلتے ہیں۔ سارے کے سارے مسلح ہو کر کے مدینے سے باہر آئے، اللہ کے رسول کا استقبال کیا، اور اللہ کے رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قباء میں ٹھہرے۔ مدینہ سے پہلے
ایک محلہ تھا اس دور میں، آج تو مدینے میں مل گیا ہے، قبا، جہاں جا کے آپ ٹھہرے۔ اب لوگ آتے رہے ملنے کے لیے، اور چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھوڑے بال سفید تھے، آپ کی جسم سے بزرگی ظاہر ہو رہی تھی، اس لیے ہر آنے والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول سمجھنے لگا۔ سب آ کر کے صدیق اکبر کو ہی مبارکباد دیتا، سلام کرتا، تحیت پیش کرتا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کے اپنی چادر کا ایک سائبان بنایا اللہ کے رسول کے اوپر، تاکہ لوگوں کو محسوس ہو جائے کہ میں تو غلام ہوں، آقا تو یہ ہے۔ پھر لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، اور پھر لوگ آ کر اللہ کے رسول سے ملنے لگے اور اللہ کے رسول کو مبارکباد پیش کرنے لگے، تحیت پیش کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں وہاں قیام فرمایا۔ دیکھیے یہ ہجرت ہے، تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب میٹنگ ہوئی صحابہ کی کہ سارے لوگوں کی اپنی اپنی سن ہے، عیسائیوں کی اپنی ایک سن چل رہی ہے، یہودیوں کی اپنی ایک سن چل رہی ہے، اور مذاہب والے بھی اپنا سن تاریخ چلاتے ہیں، تو ہم لوگوں کا بھی ایک اسلام کا سن ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ نے غور و خوض کیا کہاں سے سن اسٹارٹ کیا جائے، اور بڑے مخلص لوگ قسم کے مسلمان تھے، وہ آج کی طرح نہیں تھے۔ انہوں نے پیدائش رسول کو نہیں بنایا سن کا مبدا کہ یہاں سے اسٹارٹ کیا جائے، کیونکہ پیدا ہونا اور مرنا یہ انسانی زندگی کے لوازمات ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ کون کا پیدا ہو رہا، کم مر رہا، نہ برتھ ڈے کوئی چیز ہے، نہ ڈیتھ ڈے کوئی چیز ہے، یہ تو ہماری زندگی کے معمولات ہیں۔ ہم پیدا ہوئے، مریں گے، یہ کوئی خوشی کا واقعہ بھی نہیں، غم کا واقعہ بھی نہیں، یہ خوشی کا واقعہ بھی نہیں، کسی کی پیدائش اور غم کا واقعہ بھی نہیں، یہ تو ایک حادثہ ہے جو ہونا ہے۔ قرآن نازل ہوا، وہاں سن اسٹارٹ نہیں ہوا، بڑے بڑے حادثے ہوئے، جنگ بدر ہوئی، وہیں سے اسٹارٹ کر لیتے، لیکن نہیں، کہا یہ بھی کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں۔ جنگ احد ہوئی، کہا یہ بھی بڑا حادثہ نہیں۔ سارے صحابہ بیٹھے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ سن کی اسٹارٹنگ ہجرت سے ہو، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جو اہل حق ہیں، جو مظلوم ہیں، محض دین کی خاطر ان کو گھروں سے نکالا گیا۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہے کہ وہ چند لوگ جو اہل توحید ہیں، توحید کا عقیدہ رکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے ان کو مارا پیٹا جا رہا، ان پہ ظلم کیا جا رہا، گھر سے نکالا جا رہا۔ یہ دنیا کی بہت بڑی بات تھی اس دور میں، لہذا ہجرت وہیں سے اسٹارٹ ہوئی۔ اللہ کے رسول چلے اور 8 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے، اور یہاں سے ہجرت کی اسٹارٹنگ ہوئی۔ جو آج ہم لوگوں کا ہجری سن چل رہا ہے نا، 1444 ابھی جو ہجری چل رہا ہے، یہ شروعات وہیں سے ہو رہی، وہی سن ہے۔ تو یہ تاریخ کا بہت بڑا حادثہ، یہ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ مٹھی بھر ان لوگوں کو جو صرف ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے تھے، ان کو شہر سے نکلنا پڑا۔ آج اس سے بڑے بڑے جرائم لوگ کرتے ہیں، آج جرائم لوگ کرتے ہیں، یہ تو نیکی تھی، آج لوگ جرائم کرتے ہیں بڑے بڑے، مگر شہر سے باہر نہیں نکالا جاتا، اس کو دیش سے باہر نہیں نکالا جاتا۔ اس زمانے میں ایسی جہالت تھی، اس دور میں اتنی تاریکی تھی، اتنی جہالت تھی کہ حق بولنے کے جرم میں اور حق پر رہنے قائم رہنے کے جرم میں ان مسلمانوں کو نکالا گیا تھا۔ اس لیے دنیا کا یہ سب سے بڑا حادثہ اور تاریخ کا یہ سب سے بڑا حادثہ ہے۔ اسی لیے اسلام کا سن ہجری اس دن سے اسٹارٹ ہوا جس دن اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ یہ پہلی ہجری تھی، ربیع الاول کے 8 تاریخ تھا، دن تھا سوموار کا، اللہ کے رسول پہنچے۔ مدینہ والوں کا بیان ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ اس سے زیادہ خوبصورت دن مدینے والوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں جب اللہ کے رسول تشریف لائے تھے۔ اس سے بڑی خوشی مدینے والوں کو کبھی نہیں ملی تھی۔ اب کتنے خوش قسمت ہیں اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دیا، قرآن دیا، اور وہ رسول جیسی نعمت آپ کو عطا کی، اس آخری رسول کی امت میں پیدا فرمایا جن کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیلھا کنہارھا، ہمارا دین اتنا روشن ہے کہ اس میں جو رات ہے وہ بھی دن ہے۔
رات بھی دن کی طرح ہے. آپ کوئی مسئلہ پوچھیے حدیث کے اندر پہلے سے موجود ہے. کوئی آپ کو جانکاری لینی ہو قرآن میں پہلے سے کہ پہلے موجود ہے وہ سب کے سب. اور ایسی قوم بھی پھر گمراہ ہو جائے, گمراہی کی طرف چلا جائے, بے عملی کی زندگی گزارے, تو اس سے بڑی بدقسمتی ہماری اور آپ کی اور کچھ نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے رسول جیسے رسول ہمیں ملے, قرآن جیسی مقدس کتاب ہمیں ملی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کو مشعل راہ بنائیں اور اپنی آخرت کو سنواریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے, ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم علیکم الرؤوف الرحیم.